معاشرے پر نظر دوڑائیں تو لوگوں کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو 12 مہینے گناہوں سے بچتے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں رحمت ان پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بھی رحمت ہے، دوسرا عشرہ بھی رحمت ہے، تیسرا عشرہ بھی رحمت ہے، کیونکہ یہ گناہوں سے پاک طبقہ ہے اور گناہوں سے بالکل توبہ طائب ہونے والا طبقہ ہے اور تقویٰ اور پرہیزگاری والا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ لوگوں کا وہ ہے کہ جو اتنے متقی و پرہیزگار تو نہیں ہوتے، لیکن اگر ان سے بالفرض و محال کبھی گناہ سرزد ہو جائے، انسان خطا کا پتلا ہے، نافرمانی سرزد ہو جائے، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، یعنی گناہگار تو ہیں لیکن توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جب شروع ہوتا ہے، جس کو ہم مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں، تو اس دوسرے عشرے میں جب یہ لوگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر اذکار اور عبادات و طاعات کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طبقے کے بھی دوسرے عشرے میں یعنی عشرہ مغفرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ تیسرا طبقہ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا ہے کہ جو انتہائی خستہ حال، انتہائی کمزور اور انتہائی گرا پڑا، یعنی ان سے گناہ تو سرزد ہوتے ہیں لیکن گناہ سرزد ہونے کے باوجود وہ توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اور بسا اوقات تو وہ گناہ کرنے کے باوجود انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ تو ایسا طبقہ، ایسا گرا پڑا طبقہ، ایسا خستہ حال طبقہ بھی رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے محروم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طبقہ جب رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، دیگر اذکار اور عبادات کا اہتمام و طاعات کا اہتمام کرتا ہے، توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گناہگار ضرور ہیں، یہ سیاکار ضرور ہیں، یہ بدکار ضرور ہیں، لیکن اب یہ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی جہنم کی آگ سے آزادی اور جہنم کی آگ سے خلاصی لکھ دی جائے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اسی لیے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، 3 عشروں میں تقسیم فرمایا، تاکہ میرے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ، چاہے گناہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، وہ بھی محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں۔ اچھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، مقام حیرت اور تأسف یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے ان 3 عشروں کے ساتھ ہمارا رویہ بہت زیادہ قابل افسوس ہے، اور ہمارا رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کو مشاہدہ بھی ہے، میرا مشاہدہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو پہلے عشرے کے اندر لوگ جوق در جوق مساجد میں آتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، تلاوت کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، نماز تراویح کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، مساجد بھر جاتی ہیں، لوگ جو ہے وہ جوق در جوق عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، جس کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، عشرہ مغفرت کے شروع ہونے کے ساتھ ہی لوگ مساجد سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے اگر آپ کی مسجد میں 3 صفیں ہیں تو دوسرے عشرے میں بھی 2 ہو جائیں گی، پھر رفتہ رفتہ جب دوسرے عشرے کا درمیان پہنچے گا، یعنی 15 رمضان گزر جائیں گے، تو پھر آپ کی وہ 3 صفوں سے 1.5 یا 1 صف آپ کی رہ جائے گی۔ اور پھر جیسے ہی رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے، جس عشرے کو جہنم کی آگ سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ کہا گیا ہے، اس عشرے میں تو ہمارا رویہ اور ہمارا معمول اور ہماری روٹین انتہائی افسوسناک ہے، اور انتہائی جو ہے نا وہ ہماری حالت خستہ ہے کہ تیسرے عشرے میں تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے،
کیونکہ لوگ آخری عشرے میں عید کی شاپنگ پہ لے چلے جاتے ہیں اور عید کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی افطاری کری اور افطاری کرنے کے بعد لوگ بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں اور شاپنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ روز آئے دن فیملی کے ساتھ بازاروں میں جا رہے ہیں اور مارکیٹوں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے جا کے عید کا ساز و سامان خریدا جا رہا ہے اور عید کی شاپنگ ہو رہی ہے۔ اب نہ نمازوں کی پرواہ، اب نہ عشاء کی نماز کی کسی کو فکر، نہ کسی کو نماز تراویح کی فکر، اور نہ ہی دیگر عبادات اور طاعات کا اہتمام۔ اس لیے ہمارا جو رویہ ہے ان رمضان المبارک کے ان 3 عشروں کے ساتھ یہ بہت زیادہ قابل افسوس ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا یہ ہمارا رویہ افسوسناک ہے۔ اس لیے یہ رویہ قابل اصلاح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پہلے عشرے میں بھی، دوسرے عشرے میں بھی اور تیسرے عشرے میں بھی خوب سے خوب تر عبادات کا اور طاعات کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم جتنی زیادہ عبادات کا طاعات کا اہتمام کریں گے، جتنی زیادہ نیکیاں کمائیں گے وہ کم ہے۔